مگر اس کو اپنی قابلیت کا احساس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں ڈپیوٹ کیا تھا کہ تم فرشتوں کو تعلیم دو، مگر وہ مس گائیڈ ہوا، کبر کا شکار ہوا، تکبر کا شکار ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا. کبر اور انا میں اتنا بڑھا کہ اللہ کے حکم کو ہی ٹھکرا دیا. اللہ ہی کی سرپرستی میں تھا نا وہ، تو اللہ کی سرپرستی ہر حال میں اس کو حاصل تھی. سب کو ٹھکرا سکتا تھا مگر اللہ کو تو نہیں ٹھکراتا، اللہ کے احکامات کو نہیں ٹھکراتا. دنیا میں بھی بندے آج یہی کر رہے ہیں کہ سب کام کر رہے ہیں، سب کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، دنیا کی، اپنے بزنس سے جڑے ہوئے پارٹنر کی، سب کی اطاعت کر رہے ہیں. اطاعت کس کی نہیں کر رہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی تھی، چاہے کسی کی اطاعت بظاہر چھوٹ جائے، کیونکہ اسی کے طفیل میں سب کی اطاعت ہے. اگر ماں باپ کی اطاعت کی ہے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اطاعت ہے. وہاں اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کے آئینے میں دیکھیں گے نا. کوئی اونگے گا نہیں، کوئی سوئے گا نہیں. یو شوڈ بی ایکٹیو. کانسنٹریٹ ہو کر کے سنیے، کانسنٹریٹ ہو. سونے کا مطلب ہے کہ اس پہ شیطان کا غلبہ ہو گیا. ابھی شیطان کی بات میں سناؤں گا، اسی لیے شیطان والا وہ شعر میں نے پڑھا ہے کہ شیطان اتنی باریکی سے، اتنی چالاکی سے، اتنی خاموشی سے آپ پر اثر انداز ہوگا جب وہ سرایت کر جاتا ہے انسان کے جسم میں. آپ پڑھیے، کس کو پڑھیے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. اور شر سے، کس کے شر سے؟ وسوسہ ڈالنے والے شر سے. من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگ، دھیان سے سنو، من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. صدر کے معنی سینہ، اس کی جمع صدور، ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری میں جو صدر ہے وہ بھی وہی صدر ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. کس میں؟ لوگوں کے سینوں میں. من الجنتی والناس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے. انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کیسے؟ وہ شیطان کا بھائی ہو گیا، شیطان کے نرغے میں اس طرح پھنس گیا کہ وہ شیطان کی چال چلنے لگا. شیطان کے نرغے میں اس طرح پھنس گیا کہ شیطان کی چال چلنے لگا. یہی وجہ ہے پریشی، یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں نماز کے سامنے سے گزرنے کے بڑے بڑے گناہ ہیں. ایک گناہ یہ، ایک حدیث یہ کہ اگر کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا، ہلو اے لال کی شکل والے بابا، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کرے گا. ایک حدیث. دوسری حدیث، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 100 سال تک کھڑا رہنا گوارا کرے گا. تیسری حدیث، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کرے گا؟ 150. اس سے آگے نہیں پڑھنا. ہم سے یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ یہ غلطی کیجیے گا، اسی لیے ہم نے آپشن دے دیا. یہ نہیں چپ رہنا ہے، سننا ہے. نمازی کے سامنے سے جو گزر رہا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے. اس کو روکو. کیسے روکیں گے؟ آپ لوگ زیادہ اس کا پریکٹیکل مت کیجیے گا، مگر کبھی کبھی اس کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ بتایا شریعت میں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نگاہ سے نگاہ پر ہے، نگاہ بھی نہیں ہٹے، ہاتھ یہاں پہ، کوئی اگر گزر رہا ہے بس زیادہ کھیل کود نہیں اس میں، تو پھر نماز خراب ہو جائے گی. اتنا ہی، تاکہ وہ آگاہ ہو جائے، وہ اتنے بڑی گناہ سے بچ جائے. تو یہ تیسری بات ہوئی شیطان کی. شیطان کا بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اس کا بھائی کون بن رہا؟ شیطان. شیطان کا سردار درخت میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. ایک بزرگ گزر رہے تھے، پہچان لیا انہوں نے. لگتا تو گڑبڑ ہے کچھ. بزرگ تھے، نباز تھے، چاپا شناس تھے، اللہ والے تھے، صاحب نظر تھے، صاحب بصیرت تھے، عقل و دانش کے پیکر تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھے کیوں؟ کہا کہ حضور اب میری ضرورت نہیں. سنو دھیان سے، حضور اب میری ضرورت نہیں. کہا کہ تمہاری ضرورت کیسے نہیں؟ تم نے تو قیامت تک کے لیے طے کر لیا ہے، اللہ سے مان لیا ہے کہ تم یہ شیطنت پر قائم رہو گے، عمر بھی ملی ہے تم کو. تو کہا کہ جی حضور ٹھیک تو ہے، مگر میرا کام اتنا ہو گیا اور میرے چیلے اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، میرا کام وہ خود کر رہے ہیں. ماحول اتنا بنا دیا.
ٹھیک ہے. تو اس لیے شیطان سے ہوشیار. ایک بوڑھے بزرگ آدمی, اب دیکھیے تھوڑا 4 نہیں آ جائے گی. ایک بوڑھے بزرگ آدمی چلے فجر کی نماز پڑھنے. فجر کی نماز کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو اس وقت تھوڑا تھوڑا اندھیرا رہتا ہے. اسی اندھیرے میں جاتا ہے نماز پڑھنے. دھیان سنو بات کو, سب کچھ چھوڑ دو, ہاتھ بات نہیں, ادھر دیکھو ہماری طرف. لک می انظر الیہ لا تنظر الی و الی. تو نماز کے لیے چلے. راستے میں ایک بچہ ملتا ہے جسٹ لائک پوتا. دادا جا رہے تھے. پوتا, السلام علیکم دادا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے دادا آپ کو پہنچا دیتے ہیں مسجد. بھائی بوڑھے آدمی جا رہے تھے, ایک سپورٹ مل گیا, ایک سہارا مل گیا. راستے میں لے آتے گڈھے میں دھکا دیا, گر گیا, کپڑا خراب ہو گیا, وضو بھی ٹوٹ گیا. استغفار پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے واپس آئے. کپڑا اپنا صاف کیا, دھویا, نہایا, نماز کی قضا ہو گئی. خوب روئے اللہ کے حضور میں, یا اللہ میری نماز چلی گئی. اور آگے پڑھتے ہیں. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک وقت میری نماز چھوٹ گئی. کیوں نیند آتی ہے, کیسی نیند ہے, اس کو بھگا نہیں پاتے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی. اور افسوس کہ چند ہی لوگوں نے میری تعزیت کی. تعزیت ورڈ کہاں یوز ہوتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, تو اس کے گھر والے جو زندہ حیات ہیں, مرنے والے کے وارثین, ان سے جو ملا جاتا ہے جا کر کے, اس کو تعزیت کہتے ہیں. اور یہ تعزیت کا معنی. تو میری نماز چھوٹی اور چند ہی لوگوں نے تعزیت کی. نماز چھوٹی اور چند لوگوں نے تعزیت کی. تعزیت آپ سمجھ رہے ہیں؟ تعزیت سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو لوگ زندہ ہیں وارثین, ان سے ملنا تعزیت کہلاتا ہے. اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی ایک وقت کی نماز ٹوٹ گئی تو چند ہی لوگوں نے آ کے ملاقات کی کہ حضرت آپ نماز کے لیے نہیں آ سکتے, حضرت آج نماز میں آپ کو نہیں دیکھا, حضرت طبیعت ٹھیک تو ہے, آج نماز. چند ہی لوگ آئے. اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کرنے آ جاتا کہ حضرت کے بیٹا کا انتقال ہو گیا. افسوس کہ انہوں نے سمجھا نہیں. بیٹا تو اللہ کی امانت تھی, اس نے بلا لیا, اس نے امانت لے لی, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کی امانت تھی, اس کی چیز تھی, اس نے مانگ لیا. اور کوئی اپنی امانت 10 سال بعد مانگے یا 100 سال بعد مانگے, امانت اس کی ہے. اور امانت کو ہم من وعن لوٹا دیں گے. من وعن سمجھتے ہو؟ جیسے جوں کا توں, جیسی امانت تھی اس میں کوئی کمی نہیں کی, اس سے دل نہ لگایا اور اس کو ویسے ہی لوٹا دیا, تو آپ امانت دار کہلائے. آپ کیا کہلائے؟ امانت دار کہلائے. اگر اس میں آپ نے دل لگا لیا اس سے, یار یہ اتنے دن رکھا رہا ہے, اس کا ہم نے استعمال بھی نہیں کیا, اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھایا, اس میں سے 10% لے لیتے ہیں, اس میں سے کچھ روپیہ لے لیتے ہیں, اس میں سے کچھ استعمال کر لیتے ہیں, تو آپ خائن ہو گئے, خیانتدار ہوئے. اور دل بھی صرف لگا لیا کہ یہ مل جاتا تو بھی آپ خائن ہوئے. اس لیے ہمارے پاس کوئی جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے, بال بچے, یہ وہ بیوی, سب کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. ہم خود اللہ کی امانت ہے, ہم اپنے نہیں, اللہ کی امانت ہے. تو اللہ نے اپنی امانت واپس لی, ہم نے بخوشی اس کو رخصت کر دیا, دے دیا کہ بھائی ہم کو محبوب تھا, ٹھیک ہے محبوب تھا, رہتے رہتے کسی سے محبت ہو جاتی ہے, مگر جس محبوب نے اس کو وہ محبوبیت میرے دل میں ڈالی تو اس کا محبوب ہے نا یہ, اس نے اس محبوب کو, اور یہ اسی کی امانت ہے, تو ہم نے